کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ سونے کو ہاتھ لگائیں تو اس کو مٹی کر دیں۔ اس میں کوئی ان کا قصور نہیں ہوتا کہ ہم کہیں یا ان کا قصور ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہو، جس طرح آپ سبسکرائب کر رہے ہو، اور ایک بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو پسند کرنے کا، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن ایک بات پہ ذرا سی توجہ دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو جو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیج کر کوئی بھی ایک سوال کریں، اس کا جواب ہم بذریعہ یوٹیوب دیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ واٹس ایپ پہ جواب دو تو واٹس ایپ پہ اس کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ ٹاپک ہے کہ سونے کو مٹی اور مٹی کو سونا بنانا۔ تو کچھ لوگوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے کہ یہ سمجھیں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ماریں تو اس کو سونا بنا دیں، اور کچھ لوگوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے کہ جو سونے کو ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی بنا دیں۔ تو وہ کس طرح کی لکیر ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ اس لکیر کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں تلاش کیجیے گا۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں زندگی کی جو لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دماغ کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہے۔ اس کے بعد اگر دل کی لکیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے لکیر بنی ہوئی ہے۔ اس طرح سے لکیریں بنی ہوئی یعنی بہت اچھی اور بہت بہتر لکیریں بنی ہوئی۔ اور اس کے بعد اگر ہم قسمت کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو وہ لکیر یعنی کلائی کی یہ جو چوڑیاں ہیں، یہ چوڑیاں میں آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا کہ ہاتھ کی چوڑیاں جو پہن کے رکھتی ہیں خواتین، وہ چوڑیاں نہیں، یہ جو یہاں پر بنتی ہیں نا، ان چوڑیوں کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی قسمت کی لکیر یہاں سے چلتی ہے اور سیدھی یہ لکیر جو ہے نا، یہ ذیل کو کراس کر کے اندر چلی جاتی ہے۔ ذیل کی لکیر کو کراس کر کے ذیل کو وار کو یہ اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ اندر داخل ہونے والی جو لکیر ہوتی ہے، یہ اگر ہم کہیں کہ اس بندے کا قصور ہے یا اس بندے نے جان بوجھ کے کیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگ یعنی فون کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تو بہت اچھی ہے لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ قسمت کی لکیر اچھی ہونا کوئی معنی نہیں ہے۔ قسمت کی لکیر کا اچھے ہونا کوئی معنی نہیں ہے۔ قسمت کی لکیر کا جو مقام ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، یعنی ذیل کے اندر داخل ہونا کوئی اچھا مقام نہیں ہے۔ یہاں تک اگر آ جاتی ہے تو یہ اچھا مقام ہے۔ اور اس کے ساتھ یعنی کامیابی کی لکیر، اچھی قسمت کے ساتھ کامیابی کی لکیر بھی ہونی چاہیے، جو کہ ان کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے۔ یہ جو ہاتھ میں بنا کے بتا رہا ہوں اس میں وہ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یعنی ایک لکیر یہ دیکھ لیں، دماغ کی لکیر یعنی ڈبل لکیر، آخر میں دو شاخہ، ایسے چھوٹا سا دو شاخہ تو ہوتا ہے لیکن یہ بہت بڑا دو شاخہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم ان کی دل کی لکیر کو دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ یعنی کمزور، یعنی ٹینشن زدہ، آپ اس کو ٹینشن زدہ کہہ سکتے ہیں اور حساس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ضرور سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور یہ اگر سونے کو ہاتھ لگائیں تو اس کو مٹی کر دیں۔ کیوں کہ ان کا لک بالکل اچھا نہیں ہوتا، قسمت کی لکیر ان کی بالکل اچھی نہیں ہوتی، گہری ضرور ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جب داخل ہو جاتی ہے ساری مصیبتوں کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی، مصیبتوں کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی۔ یہ نہیں کہ یہ شروع سے ایسے نہیں، یہ لکیر جب مکمل یہاں تک ہے یا یہاں تک ہے یا یہاں تک ہے، اس کے حساب سے آپ اس کا تعین کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر داخل ہونے والی لکیر کتنی یعنی بھاری لکیر ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں تلاش کریں۔ اگر اس طرح کی لکیر ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لکیریں آپ خود بھی بدل سکتے ہیں، آپ لکیریں خود بھی بدل سکتے ہیں۔ آپ کچھ لوگ سوال کریں گے جی لکیریں ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، اپنی سوچ کو بدلیں، اور اگر محنت نہیں کر رہے ہیں سخت محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، آپ اپنے مزاج، عادت، طبیعت، ہر چیز کو بدل دیں، لکیر خود بخود بدل جائے گی۔ آپ یہ ارادہ کر لیں
کہ مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی ہے، تو یقین کریں کہ یہ لکیر خود بخود بدل جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، لکیر بن گئی تو اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے ہاتھ میں ایسی لکیر ہے نا کہ ناکام ہونا۔ تو یہ کوشش کریں اپنی سوچ کو بدلیں۔ پہلے مثال لو، اگر 6 گھنٹے محنت اور جفا کشی سے کام کرتے ہیں تو 12 گھنٹے کر لیں، 2 کر کے گھنٹے بڑھا دیں کہ مجھے کرنا ہے اور مجھے کامیاب ہونا ہے۔ ایک بار ارادہ کر لے، ارادے کے سامنے یہ لکیر کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن ارادہ کر لے۔ اور ایک چیز بہت زیادہ لوگ جو نا اس کا سوال پوچھتے ہیں کہ یہ لکیر اچھی ہے تو یہ لکیر نہ ہو تو کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بھائی جب تک یہ لکیر نہیں ہے، قسمت کی لکیر کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں ہے، قسمت کی لکیر کی کوئی اوقات نہیں، نہ کوئی پوزیشن ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ اقرا نے سوال کیا منڈی باغالدین سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی سیدھے ہاتھ میں 1 لکیر ہے اور الٹے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں، اور یہ دونوں لکیریں اگر آگے بڑھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی جو ہے وہ شادی شدہ سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ شادی شدہ سے ہوگی، یا اس کی پہلے شادی ٹوٹ چکی ہوگی، یا شادی کا سلسلہ بن کر ختم ہو چکا ہوگا، اس سے ہوگی، یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ محمد سلیم نے سوال کیا گجرات سے کہ 10 سال سے میری صحت خراب ہے، یہ بتائیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا، آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اور انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ نور نے سوال کیا انڈیا سے کہ کسی پامسٹ نے بتایا تھا کہ 2 شادیاں ہوں گی، تو آپ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں 2 شادی کی لکیریں ہیں۔ ایک لکیر جو ہے وہ 2 شاخہ ہے، یعنی کہ وہ شادی نہیں چلے گی۔ اس کے بعد جو دوسری لکیر ہے وہ اچھی لکیر ہے، اور اللہ کے فضل سے آنے والا سال آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اور اس میں کامیابی کے امکان ہیں۔ مزمل نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ کرونا کی وجہ سے سارا سسٹم میرا ختم ہو گیا اور بہت زیادہ پریشان ہوں، اب ایک چھوٹی سی نوکری ملی ہے، یہ بتائیں کہ آگے میرے حالات اچھے ہوں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات بہت زیادہ اچھے ہوں گے، کیونکہ آپ کی قسمت کی لکیر ٹوٹ کر دوبارہ جو چلی ہے تو وہ لکیر سیدھی مشتری کی طرف جا رہی ہے، اور مشتری کی طرف جانے والی لکیر یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے دعائیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نیک نیتی بھی شامل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ناک شیخ نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور پیسہ کب آئے گا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2022 آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، اس میں پیسہ بھی آئے گا اور آپ کے حالات بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائیں گے۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی 100 دانوں کی ایک تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کے راستے میں جو مشکلیں یا پریشانیاں آتی ہیں یہ نہ آئیں۔ حسن علی نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میرے ہاتھ میں یہ مچھلی نما نشان بنا ہے، دیکھ کر بتائیں کہ کیسا ہے؟ یہ نشان تو اچھا ہے، لیکن باقی لکیروں کے اندر آپ کی پرابلم ہے۔ مثال دل کی لکیر میں بھی جزیرہ ہے اور زندگی کی لکیر میں بھی جزیرہ ہے، اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اور پریشانیاں دور ہوں گی اور معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ عزیفہ نے سوال کیا ہے 123 لاہور سے کہ باہر ملک جانے کا کوئی لکیر میرے ہاتھ میں ہے؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر کے سفر کی لکیر موجود ہے اور سفر بھی کامیاب سفر ہوں گے انشاءاللہ۔ اقرا جمیل نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی بہتر رہے گی اور معاملات بہتر رہیں گے۔ اے زیڈ نے سوال کیا ہے کہ میری رنگ فنگر کے نیچے والا جو ابھار ہے جسے شمسی ابھار کہتے ہیں، اس پہ جو یہ لکیریں ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کامیابی کی لکیریں ہوتی ہیں، اور چھوٹی انگلی کے پاس جو لکیریں ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ دولت کی لکیریں ہوتی ہیں، یعنی دولت ملے گی، اور 2 طرح سے کامیابی ملے گی، کیونکہ کامیابی کے آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں موجود ہیں۔ ٹرپل آر نے سوال کیا لاہور سے کہ اپنا گھر کب بنے گا، حالات کب بہتر ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے آپ کے حالات تو بہتر ہیں، لیکن جس طرح کے بہتر آپ چاہ رہی ہیں اس طرح کے نہیں ہیں۔
اللہ کے فضل سے حالات بہتر ہوں گے اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ محمد نعمان نے سوال کیا پاک پتن سے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ بنا ہوا ہے یہ تکون ہے یہ جزیرہ ہے؟ پیارے دوست، یہ جزیرہ ہے اور اس سے صحت کی لکیر کو متاثر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قسمت کی لکیر کو متاثر کر رہا ہے، اور یہ جزیرہ ہے۔ جزیرہ اچھی علامت نہیں ہوتا، بہرحال صدقہ وغیرہ دے کے اس کو ٹالا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ٹل جائے گا۔ تحسین بانو نے سوال کیا کرناٹکا سے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ اولاد نرینہ یعنی کہ بیٹا میری نصیب میں ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 3 لکیریں موجود ہیں، لیکن تیسری لکیر اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بیٹے کی آگے کچھ چل کے کچھ اگر یہ پھیل جاتی ہے یا بڑی ہو جاتی ہے تو بیٹے کی علامت ہوگی۔ موجودہ وقت میں جنہیں اولادوں کی 3 لکیروں کا اشارہ ملتا ہے۔ ہارون احمد نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 اور 2024 کے درمیان ہوگی، شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے